بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنا آپ کو خود ہی بچا سکا سورہ قصص۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، چنانچہ لکڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور وہ پھٹ کر کئی حصے ہو گیا، گویا بہت سی سڑکیں کھل گئی اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ سورہ قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہمارا حکم تو بس ایک بار کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے، سورہ قمر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہمارا حکم تو بس ایک بار کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے، سورہ قمر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے، سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے، سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں، سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں، سورہ لقمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس ذات پاک کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں اگر جتنے پیڑ زمین بھر میں ہیں ان سے قلم بنائے جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں اس کو اور اس کے علاوہ اور 7 سمندروں کو ان کلموں کے لیے سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے، اور پھر ان کلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے شروع کیے جائیں تو سب قلم اور سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورا نہ ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں، سورہ لقمان۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی، وہی ہمارے آقا اور مولا ہیں، لہٰذا اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے، سورہ توبہ۔ سورہ یونس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ان کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو ان کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں، سورہ یونس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت
جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالی آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت اور جہنم، حساب اور اعمال کی ترازو پر ایمان لاؤ، حساب اور اعمال کی ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا، جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے ہو گئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو، اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو، اور حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو، حق مانو۔ بخاری کی حدیث ہے، مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو اور حق مانو، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی موت اس حال میں آئے، جس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دل میں الحمدللہ، انسان کے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے، وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اسے شکر کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی اپنے اندر دوسری حالت شیطانی خیال پائے تو اسے چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے
ترجمہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے بیچ بھی حرام کیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں، جو تم میں سے سب سے زیادہ نافرمان گنہگار ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے کچھ کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو تمہارے اعمال ہی ہے جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، جو
آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا ہو جانا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔